لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. عزت مآب جناب چیئرمین صاحب، ترجمۃ القرآن کے قرآنی سفر میں میرے ہم سفر، میرے عزیز ساتھیوں، عزیز طلباء، بچوں، ان کے والدین اور خواتین، حال میں اس مجلس میں شریک میری ماں اور بہنوں، آج ہم سب یہاں پر قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہیں. یہاں جیسے کہ آغاز میں آپ سن چکے ہیں کہ اس مجلس کے انعقاد کے دو بڑے مقاصد ہیں. ایک بنیادی مقصد ہمارے حفظ قرآن مکمل کرنے والے بچوں کا اعزاز ہے، اور دوسرا مقصد ترجمۃ القرآن کورس کے لیول 13 کے شرکاء کا اعزاز ہے، جنہوں نے 3 ماہ میں قرآن کلاس کا 13واں لیول مکمل کیا، اور آج وہ چیئرمین صاحب کے ہاتھوں سے اپنی اسناد وصول کریں گے. اسی طریقے سے ہمارے شعبے حفظ کے بچوں کے والدین بھی یہاں تشریف فرما ہیں. وہ آج بچوں کے والدین اور بچوں کے اساتذہ سے مل کر اپنے بچوں کے قرآنی سفر کا جائزہ لیں گے، اور کمی کوتاہیاں اس کی تلافی اساتذہ اور بچے مل کر کریں گے. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ایک قرآن کریم سے منسوب مجلس ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے مجالس کی اپنی برکات ہوتی ہیں. احادیث کا مفہوم ہے کہ فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مجلس میں ایسی مجلس کا ذکر کیا کرتا ہے. یعنی فرشتوں کی مجلس میں ایسی مجالس کا ذکر خوب باری تعالیٰ کرتا ہے، جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. تو بہرحال میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، قرآن کلاس کے شرکاء کی حوصلہ افزائی کی. ہم یہاں بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اور ہمارے دیگر دوستوں نے اور ہماری بہنوں نے قرآن کلاس کے لیول 13 کی تکمیل کی ہے. قرآن کریم کسی حد تک ہم پڑھتے تو ہیں، ہمارے معاشرے میں کمی عمل کی ہے. اب قرآن کریم کو ہم نے پڑھ لیا، ترجمہ بھی پڑھ لیا، کسی حد تک بچوں نے یاد بھی کر لیا. اگلا مرحلہ اس پر عمل کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 2 چیزیں ملی ہیں. ایک تو پڑھا جانے والا قرآن کریم، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، بچوں نے یاد کیا ہے، روزانہ اس کی تلاوت ہوتی ہے. اور ایک ہے چلتا پھرتا قرآن. چلتا پھرتا قرآن خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ قرآن کریم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو آج کبھی اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن کریم کے سکھائے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کیے ہوئے اخلاق کو اپنائیں اور معاشرے میں عام کریں. آج کل ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے، لیکن ایک بنیادی چیز جو ہم میں سے ہر ایک میں پائی جاتی ہے وہ برداشت نہ ہونا. اور اس کی زمانے کے تقاضے اس طرح کے ہیں کہ ہر آدمی بھاگ دوڑ میں ہے، ہر آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے، رات میں گھر جاتا ہے، دن بھر کو ایک عجیب مشینی قسم کی کیفیت میں گزارتا ہے. تو ان کیفیات سے گزرتے گزرتے وہ عدم تحمل، عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی ہر وقت غصے میں ہوتا ہے. ہم راستے میں جاتے ہیں، اگلا آدمی اگر ایک لمحہ تاخیر کر دے کسی وجہ سے تو ہم پیچھے سے ہارن پر ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں. اور بھی اس کے درجنوں آپ کو اس کے مواقع ملیں گے. ابھی ہم اس محفل کے بعد کھانا تقسیم کریں گے تو اس میں بھی آپ کو منظر نظر آئے. تو ہم میں سے ہر آدمی ہر وقت غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے، جلدی کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو اس کیفیت پر اگر ہم نے قابو پانا ہے تو اسی قرآن کریم کو دیکھ کر قابو پانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر ہم نے قابو پانا. کیونکہ وقت کم ہے، آپ بچوں کی تلاوتیں نام سنتے رہے ہیں. یہ مجلس بنیادی طور پر بچوں کی تھی. تو ایک واقعہ میں عرض کیے دیتا ہوں. ایک یہودی عالم دین تھے زید بن ثابت. یہ یہود کے بڑے علماء ہیں.
انہوں نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی پڑھی کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان کے اندر یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں گزشتہ کتابوں میں موجود تھیں، آپ کے صحابہ کی بھی تھیں، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی نشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ کتاب اور عطا کی۔ تو ان میں یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے باقی ساری نشانیاں تو دیکھ لی تھی، یعنی جتنی نشانیاں میں نے اپنی کتابوں میں دیکھی تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ نشانیاں مجھے پوری نظر آئی۔ دو نشانیوں کی کمی تھی جو میں نے ابھی تک نہیں کی۔ ایک نشانی یہ تھی کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر جو آئیں گے تو ان کا علم ان کے غصے پر غالب ہوگا، یعنی ان کی جو برداشت ہے، ان کا جو علم ہے وہ ان کے غصے پر غالب ہوگا۔ اور دوسری نشانی میں نے یہ دیکھی تھی کہ ان کے ساتھ جیسے جیسے سختی کی جائے گی، کوئی سخت انداز سے بات کرے گا تو ان کی نرمی بڑھتی جائے گی، یعنی وہ ہیں تو نرم ہوں گے، لیکن جب ایک آدمی ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے گا، وہ بدتہذیبی کا مظاہرہ کرے گا تو ادھر سے نرمی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ دو نشانیاں میں نے پڑھی تھی، لیکن کسی وجہ سے مجھے اس کا ملاحظہ کرنے کا موقع نہیں ملا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی ایسا ماحول بناتا ہوں کہ یہ دو نشانیاں مجھے نظر آ جائیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض پر کھجور خریدی آپ نے اور قرض پر خریدی۔ یہاں ایک لمحے کے لیے سوچ لیجیے، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں شاید کبھی ایسا موقع آیا ہوگا کہ آپ کو گھر کا اناج خریدنے کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑی۔ اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات پوری کرتا ہے، کچن سے ہٹ کر ہمیں کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو پھر انسان قرض لیتا ہے۔ کھجور اس زمانے کی بنیادی غذائی ضرورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور خریدنے کے لیے بھی قرض پر کھجور خریدی۔ یہ تمام مشقتیں آپ نے کس لیے برداشت کی ہیں؟ امت تک دین پہنچانے کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض پر کھجور خریدی، تو ایک مدت طے ہوئی، اس مدت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ قرض واپس کریں۔ اب انہوں نے چونکہ وہ جو نشانیاں دیکھنی تھی اور اس کے لیے ماحول کریٹ کرنا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں وقت مقررہ سے پہلے چلا گیا، یعنی وقت فرض کیجیے 3 دن کے بعد آنا ہے تو میں 3 دن سے پہلے چلا گیا اور جا کر بڑے سخت انداز میں اپنے قرض کا مطالبہ شروع کیا۔ میں نے قرض کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کے ساتھ میری بات سنی۔ مجھے توقع تھی کہ آپ مجھے فرمائیں گے کہ ابھی تو 2 دن باقی ہیں، تم تو وقت سے پہلے آ گئے ہو، لیکن آپ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، آپ خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ میں نے پھر مطالبہ کیا، بالآخر میں نے انتہائی سختی کے ساتھ کہا کہ آپ اور آپ کا خاندان بنو عبد المطلب کی یہ عادت ہے کہ آپ لوگ قرض میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اتنی سخت بات ہے، صحابہ بیٹھے تھے وہ غصے میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، وہ غصے میں آئے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کرنے کو پکڑ لیا اور چادر پکڑ کر کھینچنے لگے۔ حضرت عمر یہ دیکھ کر آپ نہ پا سکے اپنے آپ پر، وہ فوراً اٹھے اور مجھے کہنے لگے کہ اے اللہ کے دشمن، تو باز آتا ہے یا میں تیرا سر اڑا دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، مجھے تم سے یہ توقع نہیں۔ تو عمر فرماتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوا اور میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی اس طریقے سے پیش آئے اور ہم برداشت کرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے مخاطب ہو کے یہ کہتے کہ قرض اچھے طریقے سے ادا کرتے، اور اس کو کہتے کہ تقاضا اچھے طریقے سے کرتے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اور تو میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ حکم فرمائے تو میں قرض ادا کروں آپ کی طرف۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، قرض بھی ادا کرو اور اس کو 20 بس زیادہ دے، وہ جتنا ہم نے اس سے قرض دیا ہے وہ بھی ادا کرو اور اس کو اضافہ بھی دو۔ تو زید بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر پھر میں مطمئن ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور پھر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ ہے کہ اس طریقے سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، دربار رسالت کے آداب سے ناواقف ہوتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، بدتہذیبی سے پیش آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گوارا کرتے تھے۔ اور جیسے آپ نے اس صحابہ یہودی عالم کی زبانی سنا کہ ان کی نرمی میں بدتمیزی سن کر اضافہ ہوتا جائے گا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آیا صحرا سے تعلق رکھتا تھا، بدو کہتے تھے. اب یہ لوگ اخلاق سے دور ہوتے تھے کہ انہیں اتنا کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے، ساری زندگی انہوں نے صحرا میں گزاری ہوگی. تو اسی قسم کا ایک بدو آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر کھینچنا شروع کیا. اس قدر اس نے کھینچا کہ آپ علیہ السلام کی گردن مبارک سوکھ ہو گئی. اور پھر اس نے کہا بڑی سختی کے ساتھ کہ یہ جو آپ کے پاس مال ہے یہ نہ آپ کا ہے نہ آپ کے والد کا ہے، لہذا میرے یہ جو 2 اونٹ ہیں ان کو مال سے بھر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں مسکراتے رہے اور آپ نے پھر اسے فرمایا کہ یہ مال نہ تو میرا ہے نہ میرے والد کا ہے، مال تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن یہ جو تم نے میری چادر کھینچ کر مجھے اذیت پہنچائی اور میری غلطی کی، اس کا معاوضہ تو میں تم سے لوں گا. یہ آپ نے عذرائے مزاح ارشاد فرمایا. تو وہ بدو کہنے لگا کہ میں کوئی معاوضہ نہیں ہوں، یعنی میں آپ کو بدلہ بھی لینے نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے رہے اور وہ یہی بات جواب میں کہتا رہا. پھر آخر میں آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے دونوں اونٹ مال سے بھر، ایک پہ جو لا دو اور ایک کوئی اور اناج لا. یہ آپ علیہ السلام کا حلم تھا، یہ آپ کا تحمل تھا اور یہی تحمل آپ نے امت کو سکھایا ہے. اور اسی حلم کی اور برداشت کی آج ہماری قوم کو حد سے زیادہ ضرورت ہے. ہر مرحلے پر یہی عدم برداشت ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو آج کی اس مجلس سے ہم یہی پیغام لے رہے ہیں. قرآن کریم کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے جو قرآن کورس کے شرکاء ہیں. اسی طریقے سے جن بچوں نے حفظ کیا ہے کہ قرآن ہم نے پڑھا یا جن حضرات نے اپنے بچوں کو ہمارے پاس حفظ کے لیے بھیجا ہے، والدین بھی ہیں تو وہ بھی قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں شریک ہیں. تو ہم یہ تہیہ کر لیں کہ قرآن کریم ہم پڑھتے تو ہیں، اگلا مرحلہ اس پہ عمل کرنے کا ہے. اور عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اخلاق ہیں ان اخلاق کو ہم نے اپنانا ہے. اور ان میں سے سب سے جو بنیادی وصف جس کی آج ہمیں ضرورت ہے وہ برداشت ہے، ٹھہراؤ ہے، وقار ہے، سکینت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھاگ کر نماز میں شامل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ نے اس مسئلہ سنا ہوا ہے کہ جب نماز کھڑی ہے اور آپ وضو کر کے آ رہے ہیں، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے اور رکوع میں جانے لگے ہیں تو بھاگ کر رکعت حاصل کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ سکون کے ساتھ، اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ اور نماز میں شامل ہو جاؤ. ایک رکعت نہیں ملے گی تو اگلی مل جائے گی، اگلی نہیں ملے گی تو تیسری مل جائے گی. اگر رکعت ساری حاصل کرنی تھی تو وقت آنا چاہیے تھا. اب اگر تاخیر ہو گئی تو غلط طریقے سے نماز میں شامل نہ ہو، بھاگ کے شامل ہو. یعنی یہ جو ایک جلدی ہے، سرعت ہے، بےجا جلدی ہے، شریعت میں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو برداشت، تحمل، ٹھہراؤ، ہر معاملے میں وقار کے ساتھ پیش آنا، یہی سبق آج کی اس نشست سے ہم حاصل کر لیں. اللہ تبارک و تعالی